اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے رسول کہو کہ گواہی میں سب سے بڑھ کر کون سی چیز ہے؟ کہہ دیجئے کہ اللہ جو میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اور یہ قرآن بذریعہ وحی میری طرف بھیجا گیا ہے تاکہ میں اس کے ذریعے سے تمہیں اور جس تک یہ پہنچے سب کو ڈراؤں۔ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ہے؟ کہ یہ کہ میں تو یہ گواہی نہیں دیتا۔ کہو وہ واحد و یکتا ہے اور میں تمہارے شرک سے بری و بیزار ہوں۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ ان پیغمبر کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے اور نقصان میں ڈال رکھا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو خدا پر جھوٹا بہتان باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے؟ یقیناً ظالم لوگ کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ اور جس دن ہم سب کو میدان حشر میں اکٹھا کریں گے اور جو لوگ دنیا میں شرک کرتے رہے ہیں ان سے کہیں گے کہ کہاں ہیں تمہارے وہ معبود جن کو تم خدا کا شریک گمان کرتے تھے؟ اس وقت ان کے پاس اس کے سوا اور کوئی عذر نہ ہوگا کہ وہ کہیں گے ہمیں اپنے پروردگار اللہ کی قسم کہ ہم مشرک نہ تھے۔ دیکھو وہ کس طرح اپنے ہی برخلاف جھوٹ بولنے لگے، اور ان کی وہ تمام افطرا پردازیاں گم ہو گئیں جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو آپ کی بات غور سے سنتے ہیں، اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اسے سمجھتے نہیں ہیں، اور کانوں میں گرانی ڈال دی ہے کہ سنتے نہیں ہیں۔ اور اگر وہ سارے کے سارے معجزے دیکھ لیں جب بھی ان پر ایمان نہیں لائیں گے، یہاں تک کہ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے بحث و تکرار کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں یعنی جنہوں نے بہرحال نہ ماننے کا فیصلہ کر لیا ہے وہ سب کچھ سن کر بھی کہتے ہیں کہ یہ قرآن نہیں ہے مگر اگلے لوگوں کی جھوٹی داستانیں۔ یہ ایسے ناہنجار ہیں کہ دوسروں کو بھی اس پیغمبر اسلام یا قرآن سے روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور بھاگتے ہیں، اور وہ اپنی اس روش سے کسی اور کو نہیں اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں، مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اور کاش تم ان کی وہ حالت دیکھو جب وہ آتش دوزخ پر کھڑے کیے جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ کاش ہم واپس دنیا میں بھیج دیے جائیں، اور وہ اپنے پروردگار کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں سے ہو جائیں۔ یہ اس لیے کہیں گے کہ ان پر وہ بات واضح و عیاں ہو گئی ہے جسے وہ پہلے چھپایا کرتے تھے۔ وہ ایسے ناہنجار ہیں کہ اگر انہیں واپس بھیج دیا جائے تو پھر بھی وہی کریں گے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، اور یقیناً وہ بالکل جھوٹے ہیں۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ زندگی تو بس یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے اور ہم قبروں سے دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ اور کاش تم وہ منظر دیکھو جب وہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے اور وہ ان سے پوچھے گا کیا قیامت حق نہیں ہے؟ یہ کہیں گے ہاں حق ہے، ہمیں اپنے رب کی قسم۔ فرمائے گا تو اب اپنے کفر و انکار کی وجہ سے عذاب کا مزہ چکھو۔ بے شک ان لوگوں نے گھاٹا اٹھایا جنہوں نے اللہ کی بارگاہ میں حاضری کو جھٹلایا، یہاں تک کہ جب اچانک قیامت آ جائے گی تو وہ لوگ کہیں گے ہائے افسوس، ہم سے اس کے بارے میں کیسی کوتاہی ہوئی، اور وہ اپنے گناہوں کے بوجھ اپنی پشتوں پر اٹھائے ہوں گے۔ کیا برا بوجھ ہے جو وہ اٹھائے ہوئے ہیں، اور دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر کھیل تماشا، اور بے شک آخرت والا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہت اچھا ہے۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ ہمیں معلوم ہے کہ یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں وہ بے شک آپ کو رنج پہنچاتی ہیں، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم لوگ دراصل اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ بے شک آپ سے پہلے بھی بہت سے پیغمبروں کو جھٹلایا گیا تو انہوں نے جھٹلائے جانے اور اذیت پہنچائے جانے پر صبر کیا، یہاں تک کہ ہماری مدد ان کے پاس آئی، اور اللہ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، اور پیغمبروں کی کچھ خبریں ہیں جو آپ کو پہنچ ہی چکی ہیں۔